محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دن جب آپ حضور شاہ جی میاں روضہ اقدس کے پاس مراقبے میں تھے تو روضہ پاک کی جالیوں میں سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور آپ کو پان عطا کیا گیا جسے آپ نے کھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، آج آپ پیلی بھیت شریف کے مشہور بزرگ، فخر ملت اور فخر اولیاء شاہ جی میاں، فخر خواجہ، فخر غوث و مرتضیٰ شاہ جی میاں، دادرس فریادرس مشکل کشا شاہ جی میاں ہیں فقیر و بے نوا کے آسرا شاہ جی میاں۔ سیدنا تاج الفقراء غوث الاقواس حضور حاجی شاہ جی محمد شیر میاں قطب پیلی بھیت شریف رضی اللہ المولا تعالی عنہ، آپ کی ولادت 2 اپریل سن 1805 میں شہر پیلی بھیت شریف کے محلہ منیر خاں میں حضرت محبت شیر رحمۃ اللہ علیہ کے دولت خانے پر ہوئی۔ آپ کے والد ماجد انتہائی متقی و پرہیزگار شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کے اجداد میں حضرت دیوانہ بابا رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی نور جہاں بیگم تھا، جو صاحب کرامت ولیہ تھیں، اور سرکار شاہ جی میاں کے مزار شریف کے متصل ان کا مزار شریف بھی ہے۔ اسی خانقاہ میں آپ کے والد ماجد کی بھی قبر ہے، مگر اوپر اس کا نشان نہیں ہے۔ سیدنا حضور شاہ جی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمانہ علماء کرام و صوفیاء عظام جن کی ولایت جگ ظاہر تھی، وہ بھی آپ کی ولایت و بزرگی کے قائل تھے۔ سیدنا حضور شاہ جی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مقرب بارگاہ رسول تھے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ سے کتنا پیار تھا، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب آپ حج بیت اللہ شریف کے لیے حاضر ہوئے تو جانے سے لے کر آنے تک آپ نے یا آپ کے ساتھ والوں نے کبھی کھانا نہیں پکایا، بلکہ کوئی اجنبی آ کر کھانا دے جاتا تھا۔ آپ حج بیت اللہ شریف سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو کھانا پینا ترک فرما دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا کہ کھاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے اجابت بھی ہوگی، رفع حاجت کے لیے جانا پڑے گا، اور اس مقدس شہر میں اس طرح اجابت کے لیے پیخانے کے لیے جانا ہی مناسب نہ ہو سکے گا، چنانچہ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ مگر سرکار شاہ جی میاں پان بھی کھایا کرتے تھے، پان کے شوقین تھے، تو کبھی کبھی پان کی خواہش ہوتی تھی، مگر نفس کشی فرماتے، اپنے نفس کو مارتے اور پان بھی نہ کھاتے۔ آخر ایک دن آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے چہیتے پر پیار آ گیا، اور ایک دن جب آپ حضور شاہ جی میاں روضہ اقدس کے پاس مراقبے میں تھے تو روضہ پاک کی جالیوں میں سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور آپ کو پان عطا کیا گیا جسے آپ نے کھایا۔ حیات شاہ جی میاں میں یہ واقعہ نقل ہے۔ قبر پاک مصطفیٰ سے پان کا بیڑا ملا، قبر پاک مصطفیٰ سے پان کا بیڑا ملا، یہ نوازش آپ پر آقا نے کی یا شاہ جی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پیلی بھیت شریف سے حاجیوں کا ایک قافلہ پانی کے جہاز کے ذریعے حج بیت اللہ شریف و زیارت مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوا۔ دوران سفر طوفان نے جہاز کو گھیر لیا اور یہ حالات پیدا ہو گئے کہ جہاز کے کپتان نے اعلان کر دیا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے۔ جہاز میں سرکار شاہ جی میاں کے مریدین بھی بھاری تعداد میں موجود تھے، اور انہوں نے اس مشکل گھڑی میں سرکار شاہ جی میاں کو مدد کے لیے پکارا۔ ایک مرید کا بیان ہے کہ میں سرکار شاہ جی میاں کو یاد کر کے رو رہا تھا، کیونکہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ اتنے میں مجھ پر کچھ غنودگی طاری ہوئی، نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ سرکار شاہ جی میاں تہبند باندھے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اور ہاتھ میں آپ کی لاٹھی ہے۔ میں نے عرض کیا حضور ہماری مدد فرمائیے۔ سرکار شاہ جی میاں نے فرمایا میرے مرید خوف مت کر، اللہ بڑا نگہبان ہے۔ چنانچہ سرکار شاہ جی میاں نے ایک زوردار اللہ کا نعرہ لگایا اور جہاز کو اپنے کاندھے کا سہارا دے کر، سبحان اللہ، جہاز کو اپنے کاندھے کا سہارا دے کر اس طوفان سے باہر کر دیا اور جہاز اپنی سمت کو سیدھا چلنے لگا۔ مرید کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سب جہاز والے خوش ہیں،
میں نے ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جہاز طوفان سے نکل چکا ہے۔ میں نے یہ پورا واقعہ اور اس کا وقت لکھ لیا جس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت سرکار شاہ جی میاں اپنے خادم حجام سے بال بنوا رہے تھے۔ اچانک اٹھے اور اپنی لاٹھی لے کر حجرے میں تشریف لے گئے۔ حجام دیکھتا رہ گیا۔ کافی دیر کے بعد جب حجرے سے باہر تشریف لائے تو مریدین نے دیکھا کہ سرکار شاہ جی میاں کا تہبند پانی میں بھیگا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور کاندھے پر کچھ خون کے نشانات بھی ہیں۔ جب حجاج کا یہ قافلہ واپس آیا تو اس حاجی نے جہاز کے طوفان میں پھنس جانے اور سرکار شاہ جی میاں کے مدد فرمانے کا پورا واقعہ لوگوں سے بیان کیا، اور جب اس واقعے کا وقت اور تاریخ بتائی تو لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ تاریخ اور وقت تو وہی ہے۔ یہ واقعہ ان حاجی صاحب نے سرکار شاہ جی میاں کے سامنے بھی بیان کیا تو سرکار شاہ جی میاں نے فرمایا حاجی صاحب چپ ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ حضور شاہ جی میاں نے اپنے مرید سے فرمایا حاجی صاحب چپ ہو جاؤ، اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی کرامات کو بھی اس طرح چھپاتے ہیں جس طرح مرغی اپنے انڈے کو چھپاتی ہے۔ سرکار شاہ جی محمد شیر میاں پیلی بھیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں روحانیت کا آفتاب تھے وہیں علم کا مہتاب تھے۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کرام جو حقیقت میں عالم بھی تھے اور عارف بھی تھے وہ آپ سے اکتساب فیض کے لیے حاضر بارگاہ ہوتے تھے، کیونکہ بظاہر آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، کسی مدرسے میں نہیں گئے، اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا کہ آپ قطب پیلی بھیت کہلائے۔ کچھ لوگ اس نیت سے آئے کہ چلو آج آپ کا امتحان لیں گے، اور جب شاہ جی میاں امتحان میں فیل ہو جائیں گے تو ہم خوب ان کا مذاق اڑائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آ کر حدیث شریف کی ایک عربی عبارت پڑھی اور بولے کہ شاہ جی میاں اس آیت کا مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ امتحان لینے والوں نے حدیث شریف کی ایک عبارت پڑھی، عربی عبارت، اور بولے کہ شاہ جی میاں اس آیت کا مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ذرا سمجھا دیجیے۔ سرکار شاہ جی میاں کو جلال آ گیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم لوگ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو قرآن کی آیت کہہ رہے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور شرمندہ ہو کر واپس ہو گئے۔ وہابیت پنپ نہ پائی اس شہر مقدس میں، وہابیت پنپ نہ پائی اس شہر مقدس میں، بڑا احسان پیلی بھیت پر شاہ جی میاں کا ہے۔ حضور شاہ جی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ آپ قطب پیلی بھیت ہیں، اور حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمۃ والرضوان محدث سورتی کے ساتھ آپ بھی پیلی بھیت شریف حضور شاہ جی میاں سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، حضور شاہ جی میاں بھی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ دونوں بزرگ حضور اعلیٰ حضرت حضور شاہ جی میاں ہم عصر اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی ذات بہت بلند و بالا ہوا کرتی ہے۔ حضور صدر الافاضل فخر الاماثل حضرت مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون نہیں جانتا، اتنے بڑے عالم دین، اپنے وقت کے جلیل القدر عالم تھے اور بڑی باریک نظر رکھتے تھے، کون کیا ہے اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ایسے عالم بکمال کو جب پیر کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے سرکار شاہ جی محمد شیر میاں کا دامن نظر آیا اور آپ مرید ہونے کے لیے مراد آباد شریف سے روانہ ہوئے، پیلی بھیت شریف پہنچے، کیونکہ آپ سید تھے۔ جیسے ہی حضور شاہ جی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار شاہ جی میاں نے ضعیفی کے باوجود کھڑے ہو کر آپ کا استقبال فرمایا۔ اس سے پہلے کہ صدر الافاضل یہ عرض کرتے کہ حضور میں مرید ہونے آیا ہوں، سرکار شاہ جی میاں نے فرمایا مولانا صاحب، آپ کے استاذ مولانا گل شاہ صاحب اللہ کے ولی ہیں، میں جب مراد آباد جاتا ہوں تو ان سے ملاقات کرتا ہوں، مولانا آپ جس ارادے سے آئے ہیں وہ حصہ آپ کا آپ کے استاذ کے پاس ہے۔ چنانچہ حضور صدر الافاضل مراد آباد شریف تشریف لائے اور اپنے استاذ عارف باللہ شیخ کامل علامہ شاہ سید گل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنا ہی چاہتے تھے کہ میں مرید ہونے آیا ہوں کہ حضور گل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا آپ کو شاہ جی محمد شیر میاں نے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ حضور صدر الافاضل جمعہ کو حاضر ہوئے اور حضور گل شاہ صاحب نے آپ کو مرید فرمایا۔ تاج العرفاء غوث زماں علامہ شاہ سید محمد عبد البصیر میاں رحمۃ اللہ علیہ صوبہ سرحد کے رہنے والے تھے اور زمیندار تھے۔ جب پیر کامل کی تلاش ہوئی تو مگر کوئی ایسا نہیں ملا جو دل کو بھا جاتا۔ آخر ایک دن آقائے دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہزادے کا خیال آ ہی گیا اور سرکار نے خواب میں بشارت فرمائی کہ پیلی بھیت چلے جاؤ
اور محمد شیر کے ہاتھ پر مرید ہو جاؤ۔ ادھر پیلی بھیت شریف میں سرکار شاہ جی میاں کو حکم فرمایا کہ ہمارا شہزادہ آ رہا ہے، اس کو مرید کر لینا۔ چنانچہ سرکار عبد البصیر میاں سرکار شاہ جی میاں کے دربار میں حاضر ہوئے تو مرید ہونے کی درخواست پیش کی۔ سرکار شاہ جی میاں نے فرمایا، مولانا صاحب، جس ذات گرامی نے آپ کو یہاں بھیجا ہے اسی ذات گرامی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بھی آپ کو مرید کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور پھر سرکار عبد البصیر میاں کو آپ نے مرید فرمایا۔ سرکار عبد البصیر میاں جیسے عظیم عالم کہ عربی درسی کتب پر جن کے حواشی موجود ہوں اور وہ آپ کے مرید ہیں، تو پھر سرکار شاہ جی میاں کے علم کو کون سمجھ سکتا ہے۔ حضور شاہ جی میاں کے خلافہ میں حضور شاہ محمد بشیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بریلی شریف کے مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ بھی آپ کے خلافہ میں ہیں۔ سرکار شاہ جی میاں کی ساری زندگی مخلوق میں علم و آگہی تقسیم کرتی گزری اور آج بھی آپ کے آستانِ پاک سے یہ بھیک بٹ رہی ہے۔ 5 ذوالحجہ ہجری 1324 کو آپ نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا اور پیلی بھیت شریف کے محلہ شیر محمد میں آپ کا مزار مقدس ہے۔ مصطفیٰ کا دیکھیے احسان پیلی بھیت میں، مصطفیٰ کا دیکھیے احسان پیلی بھیت میں، غوث کا جاری ہوا فیضان پیلی بھیت میں۔ حضور شاہ جی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیلی بھیت شریف کے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ حضرات پیلی بھیت شریف پہنچ کر ان کے فیضان سے مالا مال ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔